یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ واہ، کس نے لکھا یہ شعر؟ لوگ بھی نا عجیب عجیب باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں بھجن شادی کو میرے، زندگی عذاب ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک طرف بیوی کی مسئلے مسائل، ایک طرف گرل فرینڈ کے مسئلے مسائل۔ مردوں کی تو زندگی عذاب سے کم ہے ہی نہیں۔ اللہ آپ گھر آ گئے آفس سے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، ابھی آفس ہی ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ آ گیا ہوں میں گھر پہ۔ آپ مجھ سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، میں آپ کا اتنا خیال رکھتی ہوں۔ کیا خیال رکھتی ہو تم میرا؟ مجھے گودی میں لوری دے کے سلاتی ہو؟ جاؤ جا کے میرے چائے بنا کے لاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کب میرے پیار کا احساس ہوگا۔ پیار کا احساس؟ مصیبت گئیں گی۔ ارے میری جان کے فون کے آنے کا ٹائم ہو گیا، ابھی فون کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کدھر ہے وہ۔ ہیلو میری جان، کیسی ہو تم؟ کہاں ہو؟ ارے تم باہر پہنچ بھی گئی؟ میں ابھی آتا ہوں تم سے ملنے۔ یہ آیا میں۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا یہ میرا بکرا۔ جلدی اس کی گردن کاٹوں، اس کے سارے پیسے میں اپنے پاس کر کے اسے ٹھڈا مار دوں میں۔ کہاں رہ گیا؟ ہیلو میری جان، یہ دیکھو میں آ گیا۔ آ گیا تو میں کیا ڈانس کروں؟ کیا؟ میرا مطلب میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی جان۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا میری جان۔ میری جان، مجھے پتا ہے میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن اب ہم اس طرح زیادہ دیر نہیں مل سکتے۔ اب ہمیں شادی کرنی پڑے گی، اور شادی کرنے کی تمہیں تو شرط معلوم ہی ہے، تمہیں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہاں، ہم جلدی شادی کر لیں گے، میں تو خود بڑا تنگ ہوں اپنی منحوس بیوی سے۔ جلدی نہیں، تمہارے پاس صرف 2 دنوں کا ٹائم ہے۔ کیا 2 دن؟ ہاں 2 دن۔ تمہیں میں نے جو سا گولڈن سیٹ کہا تھا مجھے گفٹ کرنے کے لیے، کدھر ہے وہ؟ میں تمہارا گفٹ لینے کے لیے گیا تھا، لیکن راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے دوائی لینی پڑ گئی۔ میرے پیسے تھوڑے سے کم پڑ گئے تمہارے وہ مہنگے والے گولڈن سیٹ کے لیے، پر میں جلدی ہی تمہیں وہ سیٹ لے دوں گا۔ کیا؟ اس کا مطلب تم گفٹ ہی لے کے آئی؟ گفٹ میرا زیادہ امپورٹنٹ تھا تمہاری دوائیوں سے۔ میں لے آؤں گا تمہارا گفٹ۔ گفٹ کا بھی انتظام کرو جلدی، اور جو تمہیں میں نے 2 دن کا ٹائم دیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، وہ بھی جلدی کرو۔ کیا کروں میں؟ کیا کروں میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج اپنی گرل فرینڈ کا روپ دیکھ کے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں تو اپنی گرل فرینڈ سے بہت پیار کرتا تھا۔ کیا بات ہے میرے بچے، پریشان لگ رہے ہو تم؟ سر میں بہت پریشان ہوں۔ میری ایک گرل فرینڈ ہے، اس نے مجھے 2 دنوں کا ٹائم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، پھر وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تو بیٹے تم پریشان ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کرو۔ چلو بتاؤ مجھے، اگر تمہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑے تو تم کون سی چوز کرو گے؟ ظاہری سی بات ہے سر، میں یہ گلاب کا پھول چوز کروں گا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے جو چوز کیا وہ درست نہیں۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ گلاب کا پھول تم نے پسند کیا کیونکہ تمہیں اس کی خوبصورتی پسند آئی، لیکن تمہیں یہ جان کے افسوس ہوگا کہ یہ خوبصورتی کچھ ہی دنوں بعد ایسی ہو جائے گی، اور اس گلاب کے پھول کی مثال تمہاری گرل فرینڈ کی جیسی ہے۔ وہ بھی کچھ ہی عرصے کے بعد بالکل اسی گلاب کے پھول کی طرح مرجھا جائے گی اور تمہارے کسی بھی کام نہ آئے گی، اور جبکہ یہ کانٹوں والا پھول ہمیشہ اسی طرح رہے گا، ہر موسم کی سختیاں برداشت کرے گا اور اپنے آپ میں کوئی بھی چینج نہیں آنے دے گا، اور تو اور بہار کے سیزن میں اپنے اوپر پھول بھی سجائے گا، اور اس کی مثال تمہاری بیوی کی طرح ہے جو کسی بھی حالات میں تمہیں چھوڑے گی نہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو بدلے گی۔ میرا خیال ہے بچے تم میری بات سمجھ چکے ہو۔ ہاں جی سر، میں سمجھ چکا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت دل دکھایا ہے۔ شاباش میرے بچے۔ بیگم کہاں ہو تم؟ جی میں یہاں ہوں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی چیز چاہیے؟
نہیں بیگم، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن آج کے بعد میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا اور میں تم سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا، تم ہی میری سب کچھ ہو۔ میں بہت خوش ہوں یہ بات سن کے۔ تم یہاں کون ہو؟ تم یہاں سے نکلی نہیں؟ میں کون ہوں؟ پوچھو اسے، اپنے میاں سے، یہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کون ہے یہ؟ یہ ہوگی کوئی مانگنے والی